کبھی کبھی ایک اجنبی کی دعا انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ بغداد کے گرد و نواح کے گاؤں میں لوگ اکثر ایک سفید داڑھی والے بزرگ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بزرگ زیادہ وقت سفر میں رہتے، کبھی کسی اجڑے کچے مکان کی طرح سامنے نظر آ جاتے تو کبھی کسی ہرے بھرے باغ کے قریب۔ لوگ انہیں ڈھونڈتے پھرتے کہ ان سے دعا لی جائے، کیونکہ ان کے الفاظ سے عجب برکت جھلکتی تھی۔ ایک دن یہی بزرگ ایک لمبے سفر سے گزر رہے تھے۔ راستہ اتنا کٹھن تھا کہ ان کے قدموں میں چھالے پڑ چکے تھے، دھوپ سے پیٹ خالی تھا، مگر ہمت دامن چھوڑے بغیر وہ چلتے ہی گئے۔ سورج غروب ہونے کو تھا جب وہ ایک گاؤں کے کنارے پہنچے۔ تھکن سے نڈھال بدن نے کہا، آج کی رات یہی رک جانا بہتر ہے، تازہ دم ہو کر پھر آگے بڑھوں گا۔ یہ سوچ کر بزرگ نے گاؤں کے ایک بڑے شاندار مکان کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا تو ایک بھاری جسم والی عورت مرضیہ غرور سے دیکھتے ہوئے بولی، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ آدمی نے نرمی سے کہا، میں ایک مسافر ہوں، اگر آج رات کے لیے اپنے گھر کے کونے میں ذرا سی جگہ دے دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ رضیہ نے منہ بگاڑ کر جواب دیا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اگر میں ہر آوارہ مسافر کو جگہ دینے لگوں تو آج گھر کا خرچ کیسے اٹھاؤں گی؟ مایوس مگر صبر کیے ہوئے آدمی نے آگے قدم بڑھائے۔ مکان کے برابر میں ایک پرانا ٹوٹا پھوٹا جھونپڑا دیکھ کر رک گئے۔ ہمت کر کے اس کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک کمزور سی بیوہ عورت آمنہ کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غربت کا سایہ اور دل سے نرمی جھلک رہی تھی۔ وہ مسکرا کر بولی، کہاں سے آئے ہو اور کیا چاہیے؟ آؤ بھائی، اس چھوٹے سے مکان میں پہلے ہی کئی لوگ ہیں، تم بھی آ جاؤ گے تو کیا فرق پڑے گا؟ چاہے یہ گھر چھوٹا ہے مگر دل بہت بڑا ہے، تم اندر آ جاؤ، اللہ برکت ڈالے گا۔ بزرگ اندر داخل ہوئے تو اس عورت نے چارپائی پر رکھے پرانے برتن ایک طرف کر دیے اور جگہ خالی کر کے مسافر کو آرام کے لیے بٹھا دیا۔ اس نیک دل عورت کی مہمان نوازی نے بزرگ کی آدھی تھکن ہی اتار دی۔ وہ آرام سے بیٹھے تو گھر کے کونے پر نظر گئی۔ چھوٹے بڑے کئی بچے پھٹے پرانے جوتے پہنے اور کچھ ننگے پاؤں کھیل رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر بزرگ نے کہا، اے نیک بخت عورت، تم اپنے بچوں کے لیے نئے جوتے کیوں نہیں بنوا دیتی؟ بیوہ عورت نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، بھائی میں دن بھر محنت کرتی ہوں تاکہ ان کا پیٹ بھر سکوں، مگر جوتے بنوانے کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں؟ کبھی کوشش کرتی بھی ہوں تو گزارا ہی بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ ہم جیسوں کے لیے زندگی آسان نہیں ہے، بس اللہ کے بھروسے سے چل رہے ہیں۔ پھر وہ مسکرا کر بولی، خیر اب کھانے کا وقت ہے، آؤ اور جو کچھ بھی ہے اسی میں شریک ہو جاؤ۔ دسترخوان پر کچھ سوکھی روٹیاں، تھوڑے سے چاول اور پتلی سی دال رکھی تھی جو بچوں کے لیے بھی کافی نہ تھی۔ بزرگ نے دیکھ کر کہا، میں تو ابھی راستے میں کھا کر آیا ہوں، بھوک نہیں ہے، تم بچوں کے ساتھ کھانا کھاؤ، میں تو بہت تھکا ہوں، ذرا آرام کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ لیٹ گئے اور تھوڑی ہی دیر میں اونگھنے لگے۔ صبح سویرے اٹھ کر بزرگ نے کہا، تم نے ایک مسافر کو پناہ دے کر بڑا ثواب کمایا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تم آج صبح جو کام شروع کرو شام تک وہی کرتے رہو۔ بیوہ مسکرا کر بولی، دعا کے بنا میرا سارا دن محنت میں ہی گزرتا ہے، صبح سے رات تک، لیکن کام ہے کہ پھر کام بھی ختم نہیں ہوتا۔ ہم جیسوں کی زندگی میں آرام کہاں ہے؟ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ بیوہ خاتون بولتے بولتے ایک دم خاموش ہو گئی، کیونکہ بزرگ خاموشی سے جا چکے تھے۔ بیوہ خاتون نے بچوں کو دیکھا اور سوچنے لگی، سچ کہتے تھے بزرگ، یہ بچے کب سے یوں ہی ننگے پاؤں پھر رہے ہیں اور آگے سردیاں بھی آنے والی ہیں، کوئی تو ذمہ داری نبھانی ہے، اور نہیں تو ایک کوشش تو میں کر ہی سکتی ہوں۔ یہ خیال آتے ہی خاتون جلدی سے اندر گئی۔
اور جاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ صندوق میں ایک پرانا چمڑے کا ٹکڑا پڑا ہے، ذرا ناپ کر دیکھوں کہ بڑے بچے کے جوتے بن جاتے ہیں یا نہیں۔ یہ سوچ آتے ہی اسے خیال آیا کہ گھر میں تو فیتا ہے ہی نہیں، اب کیا کریں؟ وہ بھاگ کر پڑوسن کے گھر گئی اور ناپنے کے لیے جلدی سے فیتا لے آئی۔ اس نے فوراً صندوق کھولا اور چمڑے کا ٹکڑا نکال کر بڑے بچے کے جوتے کے لیے ناپ لیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ چمڑا جوں کا توں موجود تھا۔ اس نے پھر دوسرے بچے کو جوتے کے لیے ناپ لیا۔ اس کا ناپ لینے کے بعد چمڑا پھر بھی اتنا ہی رہا۔ پھر تیسرا جوتا، پانچواں، ہر بار ناپ لیتی مگر چمڑا ختم نہ ہوتا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے فرش پر ناپے ہوئے جوتوں کے جوڑوں کا ڈھیر لگ گیا، لیکن چمڑے کا ٹکڑا بدستور باقی رہا۔ یہاں تک کہ شام کے وقت اس کے گھر میں جوتوں کا ڈھیر لگ گیا، اور جب سورج غروب ہوا تو ٹھیک اسی لمحے وہ چمڑے کا ٹکڑا بھی ختم ہو گیا۔ ابھی وہ یہ سب دیکھ کر حیران اور پریشان دروازے کے پاس ہی کھڑی سوچ میں ڈوبی تھی کہ عین اسی وقت اچانک کسی نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ دستک اتنی تیز تھی کہ بچے بھی کھیلتے کھیلتے سہم گئے۔ اس نے گھبرائے قدموں سے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے اس کی امیر پڑوسن رضیہ کھڑی تھی۔ رضیہ کے ہاتھ سونے اور چاندی کے کنگنوں سے چمک رہے تھے۔ اس کے کپڑے نئے اور صاف تھے۔ اس کے چہرے پر عجیب سی نکلی مسکراہٹ تھی۔ وہ دراصل فیتا مانگنے کے بہانے آئی تھی، لیکن فیتا لینا اس کا اصلی مقصد نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں جھلکتا تجسس صاف نظر آ رہا تھا، جیسے وہ یہ جاننے کے لیے جلدی میں ہو کہ فیتا کو واپس کرنے میں اتنی دیر کیوں لگ گئی۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات جنم لے رہے تھے کہ کیا خاتون نے فیتے سے اپنے بچوں کے لیے کچھ لیا ہے یا وہ اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ رضیہ کی آنکھیں بار بار دروازے کے پار سے عورت کے گھر کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے وہ جاننا چاہتی ہو کہ اس غریب گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر اندر پڑی تو حیرت کے مارے اس کے منہ سے آواز ہی نہ نکلی۔ گھر کے کونے میں نئے اور چمکتے دمکتے جوتوں کے جوڑے ڈھیر لگے پڑے تھے۔ وہ ہکا بکا ہو کر بولی، ارے بہن، یہ اتنے سارے جوتے کہاں سے آ گئے؟ بیوہ عورت خود بھی حیرت میں تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ملی جلی خوشی اور چونک پن جھلک نظر آ رہی تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے کہا، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، میرے پاس تو بس ایک پرانا چمڑے کا ٹکڑا تھا۔ میں نے سوچا کہ ذرا ناپ کر دیکھوں، شاید بڑے بچے کے لیے ایک جوڑا بن جائے، لیکن ناپتے ناپتے شام ہو گئی اور وہی ٹکڑا جانے کتنے جوتوں میں بدل گیا۔ جیسے ہی سورج ڈوبا وہ ٹکڑا ختم ہو گیا۔ یقیناً وہ سفید داڑھی والے بزرگ کوئی اللہ والے تھے جنہوں نے جاتے جاتے مجھے یہ دعا دی تھی۔ ان کی دعا اور رحمت نے میرے چھوٹے سے گھر میں خوشیوں کی برسات کر دی۔ اس پل رضیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، کون بزرگ اور کیسی دعا؟ بیوہ نے پورا قصہ سنا دیا۔ امیر عورت نے سر پیٹ لیا۔ اسے اچانک یاد آیا کہ وہی بزرگ سب سے پہلے اس کے دروازے پر آئے تھے اور اس نے انہیں دھتکار دیا تھا۔ اب پچھتاوے کی آگ اسے جلا رہی تھی۔ وہ فوراً اپنے گھر گئی اور نوکر سلیم کو حکم دیا، جلدی جاؤ اس مسافر کو ڈھونڈ کر لاؤ، جب تک وہ نہ ملے تم بھی واپس مت آنا۔ اگلی صبح نوکر گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑا۔ وہ کافی دیر تک ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا۔ دن بھر تلاش کے بعد تھک ہار کر واپس جاتے ہوئے آخر راستے میں بزرگ سے نوکر کی ملاقات ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر آداب سے کہا، بابا جی، کیا آپ وہی مسافر ہیں جو پچھلی رات فلانا گاؤں کے بیوہ آمنہ کے گھر ٹھہرے تھے؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، ہاں میں وہی ہوں، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ نوکر نے کہا، بابا جی، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ مگر بزرگ نے جانے سے انکار کر لیا۔ تب نوکر نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میری مالکن کو آپ سے ملنا ہے، براہ کرم میرے ساتھ چلیں۔ اگر میں آپ کو لیے بنا گھر واپس چلا گیا
تو میں بڑی مشکل میں پڑ جاؤں گا۔ یہ سن کر بزرگ ایک دم ڈھیلے پڑ گیا۔ پھر نرم لہجے میں اس نوکر سے بولے، اچھا اگر سوال تمہاری جان کا ہے پھر میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا۔ یہ کہہ کر بزرگ اس کے ساتھ چل پڑے۔ ادھر گاؤں میں امیر عورت نے اس کی خاطرداری کے لیے بہت اہتمام کیے۔ گاؤں بھر میں چرچا ہوا کہ رضیہ کے یہاں ایک بزرگ مہمان آئے ہیں۔ عورت نے لذیذ کھانے تیار کروائے، سالن، میٹھے تلے ہوئے پکوان، یہاں تک کہ دور دور سے پھل منگوا کر دسترخوان سجا دیا۔ رات کو نرم اور نازک بستر بچھا دیا، کمرے میں خوشبوئیں جلا کر ماحول خوشگوار بنا دیا۔ نوکرانیوں کو تاکید کی گئی کہ سفید داڑھی والے بزرگ کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہنے پائے۔ پانی پلانے سے لے کر پنکھا جلنے تک ہر کام فوری طور پر کیا جائے۔ بزرگ 3-4 دن وہاں ٹھہرے۔ شروع میں تو ہر طرف عزت، اکرام اور احترام کی فضا تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رضیہ کے طور طریقے آہستہ آہستہ بدلنے لگے۔ پہلے دن بہترین کھانے، قورمہ، پلاؤ اور طرح طرح کے میٹھے پیش کیے گئے۔ دوسرے دن کھانے میں کمی آ گئی، عام سا سالن اور دال پر گزارا کیا گیا۔ تیسرے دن تو مزید سادگی آ گئی، نہ کوئی خاص پکوان، نہ ذائقہ، بس روٹی اور ہلکی سبزی۔ اور چوتھے دن تو ناشتے میں محض ایک پیالی چائے اور خشک روٹی پر مشتمل تھا۔ بزرگ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو خاموش رہے، لیکن دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ یہ میزبانی میں فرق کیوں آ رہا ہے۔ وہ عورت جس نے بڑے اہتمام سے بلایا تھا، اب بتدریج غفلت اور بے رخی کا مظاہرہ کیوں کرنے لگی ہے؟ بزرگ نے یہ حال دیکھا تو دل ہی دل میں مسکرا دیا اور جانے کی اجازت چاہی۔ امیر عورت فوراً راضی ہو گئی اور بڑے اہتمام کے ساتھ گاؤں کے دروازے تک چھوڑنے بھی آئی۔ راستے میں اس نے بے قراری سے پوچھا، بابا جی جاتے جاتے مجھے بھی دعا دے دیجیے۔ بزرگ نے جواب دیا، میں تمہارا احسان مند ہوں اور یہ دعا دیتا ہوں کہ تم صبح جو کام شروع کرو شام تک وہی کرتے رہو۔ یہ سن کر عورت کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جھومتی ہوئی گھر لوٹی اور فوراً صندوق کھولا، اس میں سے سب سے قیمتی چمڑے کا بڑا سا ٹکڑا نکال کر کہنے لگی، کیا شاندار چمڑا ہے، اب میں شام تک اسے ناپتی رہوں گی۔ میرے پاس جوتوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، میں اور میری بیٹی نئے جوتے پہنے گی اور باقی سارے بیچ کر ہزاروں روپے کماؤں گی۔ یہ سوچ کر اس نے چمڑا میز پر رکھا اور دوسرے کمرے سے ناپنے کا فیتہ لینے چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ فیتہ کو ہاتھ لگاتی، اسے یاد آیا کہ رات کا بچا ہوا آٹا رکھا ہے۔ دل میں سوچا، اگر یہ یوں ہی پڑا رہا تو خراب ہو جائے گا، پہلے بیٹی کے لیے روٹی بنا دوں، پھر سکون سے شام تک چمڑا ناپتی رہوں گی، کیونکہ وہ اپنی ماں کے ہاتھ کے علاوہ کسی اور کی بنائی ہوئی روٹی نہیں کھاتی تھی۔ یہ خیال آتے ہی فیتہ وہیں چھوڑ کر وہ باورچی خانے میں چلی گئی۔ نوکر نے پہلے ہی تندور میں آگ بہکا رکھی تھی، مگر عورت نے جلدی کے لالچ میں اس آگ کو اور تیز کر دیا۔ پھر پرانے آٹے کو تھوڑا ہاتھ مار کر ٹھیک کرنے پیڑے بنائے اور جلدی جلدی کئی روٹیاں تندور میں لگا دی، جیسے کوئی اس کے پیچھے پڑا ہو اور اسے بھاگنے کی جلدی ہو۔ لیکن ضرورت سے زیادہ آگ کی تپش اور اس کی جلدی نے سب روٹیاں جلا کر کوئلہ کر دی۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، نئی روٹیاں لگائیں، مگر وہ پہلے کی طرح جل گئیں۔ یوں وہ بار بار روٹیاں بنا کر تندور میں ڈالتی اور ہر بار جلی روٹیاں نکال کر پھینکتی رہی۔ نہ آٹا ختم ہونے میں آتا، نہ تندور کی آگ کم ہوتی، اور نہ ہی اس کے ہاتھ رکتے۔ پسینے میں شرابور اور تھکن سے چور ہو چکی تھی، لیکن جیسے کوئی پوشیدہ طاقت اسے مجبور کر رہی تھی کہ روٹیاں بناتی ہی چلی جائے۔ بھر یہی ہوتا رہا، نہ صرف باورچی خانے بلکہ سین میں بھی جلی روٹیوں کے ڈھیر لگ گئے۔ بالآخر سورج ڈل گیا، جیسے ہی اندھیرا پھیلا آٹا بھی ختم ہو گیا، تندور بھی ٹھنڈا پڑ گیا اور وہ عورت زمین پر بیٹھ کر ہانپنے لگی۔ چاروں طرف جلی روٹیوں کے انبار لگ گئے۔ اس نے سر پکڑ لیا اور
اس سب کو کوستی ہوئی تلخی سے بڑبڑائی، ہائے اس بزرگ اور اس کی دعا کو، میں نے چاہا تھا جوتوں کے ڈھیر لگیں گے اور دولت برسے گی، مگر میرے نصیب میں صرف یہ جلی ہوئی روٹیاں ہی کیوں لکھی تھی۔ آج کی یہ کہانی ہمیں یہ اخلاقی سبق سکھاتی ہے کہ دعا کا اثر نیت اور کردار پر منحصر ہوتا ہے۔ بیوہ عورت نے خلوص دل اور اثار سے ایک مسافر کو پناہ دی تھی تو اس کے حصے میں برکت اور آسانی آئی، جبکہ امیر عورت نے لالچ اور خود غرضی سے موقع ڈھونڈا، اس کے حصے میں مشقت اور بربادی آئی۔ نیت صاف ہو تو تھوڑا بھی بہت بن جاتا ہے، اور اگر دل میں لالچ ہو تو بہت کچھ بھی خاک ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔